زندگی سے موت تک کا سفر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ بات کریں گے زندگی سے موت تک کے سفر میں۔ آج اس کو آفس سے آنے میں بہت دیر ہو گئی تھی۔ اکیلا آفس سے آتا ہوا اندھیرا ہو رہا تھا۔ اس کو نہیں پتہ تھا کہ یہ اس کی زندگی کی آخری رات ہے۔ آدھی رات کا ٹائم ہو چکا تھا۔ یہ نومبر کی ایک سرد رات تھی۔ سردی کی وجہ سے گھر کے تمام دروازے اور کھڑکیاں بند تھیں۔ وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ اچانک اس کو پیاس لگی۔ سائڈ ٹیبل پہ دیکھا تو پانی رکھنا بھول گیا تھا۔ وہ بستر میں سے اٹھا اور کچن کی طرف بڑھا۔ کچن کی طرف جاتے ہوئے اس کو کچھ گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ آفس سے واپسی میں بھی اس کو خیال آیا تھا کہ عشاء کی نماز پڑھ لے، لیکن آلکس اور تھکاوٹ کی وجہ سے اس نے نماز نہ پڑھی۔ ایسے ہی کام کے چکر میں کافی ٹائم سے وہ نمازیں چھوڑ رہا تھا۔ پانی پی کے وہ واپس اپنے کمرے کی طرف بڑھا کہ اچانک اس نے مڑ کر دیکھا تو اسے انتہائی خوفناک چہرے والی مخلوق نظر آئی۔ اس نے سمجھا کہ شاید یہ خواب ہے، کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی کسی غیبی مخلوق کا قائل نہیں تھا، اس لیے اس مخلوق کے بارے میں یقین کرنا اسے دشوار نظر آ رہا تھا۔ یہ ایسی مخلوق تھی جسے دیکھ کر ہر انسان خوف کے مارے پریشان ہو جاتا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون ہے۔ اس دہشت ناک مخلوق کے ظاہر ہونے کے تھوڑی ہی دیر بعد اس کے دائیں جانب ایک اور عجیب و غریب مخلوق نظر آنے لگی۔ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر کہا، ہم سب شیطانوں کا گروہ ہیں۔ تم نے یقیناً اکثر ہمارا نام سنا ہوگا، لیکن اس طرح سے ہمارا وجود تمہارے لیے ناقابل یقین ہوگا۔ تم چونکہ اپنی زندگی میں سراپا ہمارے تابع تھے، اس لیے زندگی کی اس آخری گھڑی میں ہم نے تمہیں تنہا چھوڑنا مناسب نہ تھا۔ ہم تمہارے ایمان، عقائد اور فطرت پر آخری کاری ضرب لگانے آئے ہیں، تاکہ اس آخری وقت میں تمہیں بے ایمان، بے تقوی اور بے عقیدہ اس دنیا سے عالم برزخ اور قیامت کی جانب رخصت کریں۔ اگر تم نے قرآن پڑھا ہوتا تمہیں معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، شیطان کو حقیقی مومنوں اور ان لوگوں پر کوئی تسلط حاصل نہیں جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو اگر تم اپنے خدا، رسول اور صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا ایمان رکھتے تو خود وہ ہستیاں ہمیں یہاں سے دور بھگا دیتیں، یہاں تک کہ ملک الموت بعض نیک انسانوں کی روح قبض کرتے وقت ہمیں ان کے ہاں سے دور ہانک دیتا ہے اور ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اس آخری لمحے میں ہم وسوسے کے ذریعے اس کا ایمان سلب کر لیں۔ جب اس نے اپنے پاؤں کی جانب نظر دوڑائی تو تا حد نگاہ ایسی مخلوق دکھائی جن کے چہرے سیاہ تھے، ان کے ہاتھ میں کھردرا اور بدبودار کپڑا تھا۔ میری خوف سے آنکھیں پتھرا گئی، پلکیں حرکت نہیں کر رہی تھیں۔ لگتا تھا جیسے انہیں باندھ دیا گیا ہے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے پیروں کے ساتھ ہزاروں ٹن کی زنجیریں باندھ کے انہیں کیلوں کے ساتھ زمین میں ٹھونک دیا گیا ہے۔ میرے بازو بالکل شل ہو چکے تھے، صرف انگلیاں زمین پر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ میں نے چیخنا چاہا، لیکن میرے ہونٹوں نے ایک دوسرے سے الگ ہونے سے انکار کر دیا۔ دل چاہ رہا تھا چیخو پکار کر کے لوگوں کو اکٹھا کر لوں جو کسی طریقے سے ان ڈراؤنی مخلوقات سے میری جان چھڑائیں۔ اس بدبختی کے عالم میں اپنا پورا زور لگا کر ٹوٹے ہوئے الفاظ کے ساتھ میں نے ان سے پوچھا، تم لوگ کون ہو؟ مجھ بدبخت اور بے سہارا سے کیا چاہتے ہو؟ رات کے اس پہر میں میرے گھر میں کیوں گھس آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم اللہ کے غضب کے مظہر فرشتے ہیں۔ ہم اس لیے آئے ہیں کہ جب موت کا فرشتہ تمہاری خبیث روح کو تمہارے غلیظ بدن سے جدا کرے تو ہم اسے اس کھردرے اور بدبودار کپڑے میں لپیٹ کر جہنم کے پست ترین طبقات میں لے جا کر نمرود، فرعون، قارون، شداد اور یزید کے پاس پھینک دیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، اگر تو اللہ کا مخلص بندہ ہوتا اور اس کے احکامات پر عمل پیرا ہوتا تو اس موقع پر ہماری جگہ اللہ کی رحمت کے فرشتے آتے اور تمہاری روح کو خوبصورت اور معطر سبز کپڑے میں لپیٹ کر آسمان کی جانب پرواز کرتے، جہاں 7 آسمانوں کے فرشتے اس کا استقبال کرتے اور سب اسے ساتھ لے کر بہشت کے اعلیٰ درجات میں پہنچاتے۔ ابھی میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ وہ خوفناک مخلوق جسے میں نے سب سے پہلے دیکھا تھا میری جانب متوجہ ہوئی اور خوفناک آواز میں کہا، کیا تم مجھے نہیں جانتے؟
کچھ دیر کے لیے میری زبان بولنے کے قابل ہوئی۔ میں نے انتہائی نحیف اور کمزور آواز میں جواب دیا، نہیں، میں تمہیں نہیں جانتا۔ اس موقع پر اس مخلوق نے غصے سے میری طرف دیکھا اور کہا، میں ملک الموت ہوں، روحوں کو قبض کرنے والا، عزرائیل۔ شوہر کو بیوی سے، باپ کو اس کے بچوں سے، دوست کو دوست سے اور ماں کو اس کی بیٹی سے جدا کرنے والا، تم جیسے خدا سے غافل لوگوں کے لیے۔ اس موقع پر مجھے قرآن کی وہ آیت یاد آ گئی جسے ایک دن میرے ایک دوست نے بطور نصیحت مجھے سنائی تھی۔ خدا سے غافل، بے دین، ظالم، شیاطین اور ان کے حواری اپنے ظلم، فساد اور گناہوں کا بازار گرم کیے رکھیں گے، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کی موت آ پہنچے گی۔ جیسے ہی اسے اپنی موت کا یقین ہوتا ہے اور اصل حقائق معلوم ہوتے ہیں، اس وقت حسرت اور ندامت میں غرق ہو جاتا ہے اور دنیا کی طرف دوبارہ لوٹ جانے کی آرزو کرتے ہوئے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کہتا ہے، اے مہربان پروردگار، اے معبود کائنات، مجھے دنیا میں واپس لوٹا دے، شاید اس دفعہ ان نیک اعمال کو انجام دے دوں جنہیں پہلے نہ انجام دے سکا، جن چیزوں کا اب تک منکر تھا اور انہیں خرافات سمجھتا تھا، ان پر ایمان لا کر ماضی کی تلافی کر لوں۔ خدا ان لوگوں کے بارے میں یوں ارشاد فرمائے گا، ان کی یہ خواہش کسی صورت پوری نہیں ہو سکتی اور وہ دنیا میں دوبارہ واپس نہیں جا سکتے۔ یہ وہ بات ہے جو ہر شخص ندامت اور حسرت کے موقع پر زبان سے نکالتا ہے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس دنیا کے بعد برزخ کی دنیا ہے، یہاں تک کہ قیامت آ جائے جب ہر شخص اپنے کیے کا انجام پالے اور اپنے نیک اور بد اعمال کا صلہ دریافت کر لے گا۔ اس موقع پر عزرائیل گرجدار آواز میں کہیں گے، اے سرگردہ آدم، اب بغیر کسی چون چڑھا کے اور بغیر کسی تاخیر کے اپنی جان میرے حوالے کر دو۔ آج تمہیں سخت عذاب میں گرفتار ہونا ہے اور ذلت و خواری تمہارا مقدر بنتی ہے۔ جانتے ہو یہ سب کچھ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ تم نے خدا تعالیٰ کے بارے میں بہت ناحق باتیں کی ہیں، قرآن کی آیات اور انبیاء کرام کے سامنے خود سری کی ہے۔ اس کے بعد ملک الموت نے کہا، اب اس کے بعد تم تنہا ہو، اکیلے خدا کی بارگاہ میں جاؤ گے، جیسا کہ اکیلا ہی اس دنیا میں پیدا ہوئے تھے۔ اے بدبخت اور گمراہ انسان، یہ شیطان جو تیرے ساتھ کھڑا ہے، اس نے طویل مدت تک تمہارے سامنے آرزوؤں کے بلند و بالا محل تعمیر کیے۔ اس نے تمہارے گناہ کی برائی کو خوبصورت لباس پہنایا اور اسے دل فریب انداز میں سجایا، اور اس طرح اس دنیا میں تمہارے لیے بظاہر خوبصورت جال بچھائے رہا۔ اس نے گناہ کو زیورات سے لدی ایک ناز و نخرے والی دلہن کے روپ میں تمہارے سامنے پیش کیا تاکہ تو اس کے سامنے دل ہار جائے۔ ان جھوٹی دلربا چیزوں کی وجہ سے تو نے خدا تعالیٰ کی عنایات کو پست پش ڈال دیا۔ اس موقع پر ان لوگوں میں سے کوئی شخص بھی تیری مدد کو یہاں موجود نہیں ہے جنہیں تو اپنا مددگار سمجھتا تھا۔ اب تمہارا رابطہ ان سے ٹوٹ چکا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ تمہیں اس وقت موت کو گلے لگانا پڑ رہا ہے، جب تم آرام سے اپنے بستر میں سو رہے تھے۔ میں نے روتے ہوئے التجا کی، مجھے معاف کر دیں، میں بے گناہ ہوں۔ میرے والد نے میری تربیت ہی ایسی کی تھی۔ اگر وہ مومن اور خدا شناس ہوتا تو خود اور مجھے گناہ کی عادت نہ ڈالتا اور میں ایسا نہ ہوتا۔ عزرائیل نے کہا، ہاں درست ہے کہ تمہارا باپ اس میں قصوروار ہے، لیکن جب تم جسمانی اور عقلی لحاظ سے بالغ ہو گئے تو پھر تم نے خدا کی دی ہوئی عقل و شعور سے استفادہ کیوں نہ کیا؟ تم نے دین کے پیشواؤں کی پیروی کیوں نہ کی؟ تم نے انبیاء کرام اور خدا کی آسمانی کتاب قرآن کے احکامات پر عمل کیوں نہ کیا؟ خدا تعالیٰ نے تمہاری رہنمائی اور ہدایت کے لیے کتنے نبی اور امام اور آسمانی کتابیں بھیجی؟ تم نے ان سب کا مذاق کیوں اڑایا اور ان کے احکامات کو لائق اتنا کیوں نہ سمجھنا؟ کیا یہ سب تمہارے لیے کوئی اہمیت نہ رکھتا تھا اور اس نے تمہیں خواب غفلت سے بیدار نہیں کیا؟ اس موقع پر میں اس کے قدموں میں گر پڑا اور نہایت عجز سے کہا، اے موت کے فرشتے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ اگر اس بار مجھ سے درگزر کر جاؤ تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ اسی وقت سے ایک اچھا انسان بن جاؤں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں ایک رکعت نماز بھی قضا نہ ہونے دوں گا، روزہ ترک نہیں کروں گا، اور حتیٰ کہ
پہلی فرصت میں ان کی قضا بجا لاؤں گا۔ ملک الموت نے میری بات کے جواب میں کہا، اگر تم حقیقی مومن ہوتے تو میں تمہاری اجازت کے بغیر تمہاری روح نہیں قبض کر سکتا تھا، کیونکہ مومن کی روح اس کی اجازت اور خوشی سے قبض کی جاتی ہے۔ اگر وہ اجازت دے تو میں اس کی روح قبض کر لیتا ہوں۔ ملک الموت نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، اگر تم سچے مومن اور متقی ہوتے، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی اور اس کے احکام کے تابع ہوتے تو میں تم سے اس وقت بالکل مختلف پیش آتا۔ اولیاء اللہ کے مقرب بندگان اور حق والوں کے ساتھ میں اس طرح پیش آتا ہوں کہ ہمارے ہاتھوں میں خوبصورت پھولوں سے لدے ہوئے ٹرے ہوتے ہیں اور ہم بڑے عاجزانہ طریقے سے ادب سے ان کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ پھولوں سے بھرے ٹرے ان کے سامنے رکھتے ہیں اور دنیا کی مادیت اور فانی ہونے کے پردے ان کی نظروں سے اٹھا دیتے ہیں تاکہ وہ لوگ جنت میں اپنی جگہ کا مشاہدہ کر لیں۔ جب وہ لوگ ان محلات، باغات، طرح طرح کے پھلوں، موٹی موٹی آنکھوں والی حوروں اور جنت میں جاری نہروں کو دیکھتے ہیں تو بڑی بے صبری سے پوچھتے ہیں، یہ سب کچھ کن لوگوں کے لیے ہے؟ میں ان کے جواب میں کہتا ہوں، یہ سب آپ ہی کے لیے ہے۔ وہ کہتے ہیں، اگر یہ سب کچھ ہمارے لیے ہے تو پھر آپ ہمیں وہاں کیوں نہیں لے جاتے؟ میں کہتا ہوں، وہاں جانا خود آپ کی مرضی پہ منحصر ہے۔ اگر آپ کی خواہش اور اجازت ہو تو میں آپ کو وہاں پہنچا دوں گا۔ جب وہ اجازت دے دیتے ہیں تو ہم وہ پھول ان کی ناک کے سامنے لے جاتے ہیں، جنہیں سونگھ کر بڑے آرام سے ان کی روح ان کے بدن سے الگ ہو جاتی ہے اور پرواز کرتی ہوئی جنت میں داخل ہو جاتی ہے۔ یہ لوگ وہاں پر بڑی عیش و عشرت اور ناز و نعمت سے سرشار رہتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خدا تعالیٰ انہیں سلام بھیجتا ہے۔ اس خطرناک مصیبت بھرے اور فیصلہ کن موقع پر اسرائیل نے اپنے ہاتھ میں موجود انگارے کی طرح سرخ جلتی ہوئی سلاخ کو آہستہ آہستہ میرے نزدیک کرنا شروع کیا۔ اس کے ساتھ ہی میری آنکھوں اور چہرے پر موت کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ میری زبان گنگ ہو گئی، منہ خشک ہو گیا، میرے جسم کی نرم و نازک جلد اس طرح پیلی اور بے حس ہو گئی کہ مجھے اس کے نیچے سے نیلی رگیں ایسے صاف دکھائی دینے لگیں کہ میں آسانی سے انہیں گن سکتا تھا۔ جب وہ دہکتی ہوئی سرخ سلاخ میرے بدن سے لگی تو مجھے یوں لگا جیسے کسی کن چاقو سے میرے بدن سے میری کھال ادھیڑی جا رہی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ میری آنکھوں میں ایک لمبا کیل ٹھونک کر اسے گھمایا جا رہا ہے۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میرے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہے۔ مجھ میں چیخ و پکار کی ہمت نہ تھی، ابھی تک میری آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ اچانک میں نے دیکھا وہاں عذاب کے فرشتے آنا شروع ہو گئے۔ ان کے ہاتھوں میں آگ کے تازیانے تھے جو وہ میرے چہرے، پہلو اور پشت پر مار رہے تھے اور بڑے تمسخر سے کہہ رہے تھے، لو آگ کا مزہ چکھو، تم تو بہت محترم اور بڑے عزت دار بنتے تھے۔ یہ اذیت اور عذاب، تکلیف کافی دیر تک جاری رہی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اس کا دورانیہ میری پوری عمر کے برابر تھا۔ اس کے بعد میری بے رونق آنکھیں بھی بند ہو گئیں اور ان اذیتوں کا خاتمہ ہوا۔ اس موقع پر عزرائیل اور دیگر فرشتے اور شیاطین وہاں سے چلے گئے کیونکہ ان کا کام ختم ہو چکا تھا۔ البتہ وہ مخلوق ابھی تک وہاں باقی تھی جن کے ہاتھ میں کھردرا اور بدبودار کپڑا تھا۔ ابھی ان لوگوں کا کام باقی تھا۔